کر اپنی پیشنٹ جویریہ کے ساتھ آپ کے پاس. اور میری پیشنٹ جویریہ جو ہیں ان کا نمبر ہے 13673. ان کا لاہور سے تعلق ہے اور آج جویریہ کی پریگنینسی 13 ایئرس کے بعد 13 سال کے بعد پازیٹیو ہوئی ہے الحمدللہ. اور آج ان کا یہ ٹیسٹ میں یہ باقی ان کی چیزیں چھپا رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے آڈینس تک میرے فالوورس تک ان کی ڈیٹیل جائے. لیکن میں نے جو MR نمبر بتایا ہے وہ 100% ٹرو ہے. اگر ہمارا ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی شخص یا ڈاکٹرز یا کوئی پیشنٹ پرسنلی ان کی انفارمیشن لینا چاہے ان کی ول سے تو ہم شیئر کر سکتے ہیں. MR نمبر میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا ہے. یہ پیشنٹ آج الحمدللہ 6 ویک کی پازیٹیو پریگنینسی ود پازیٹیو کارڈک فلیکر ہمارے پاس آئی ہے. مجھے جویریہ ایک چیز بتاؤ کہ آپ کا مائک آگے کر لیں کہ آپ کو کب پتا چلا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ کے زیرو سپرم. 13 سال کا میرے پاس ظاہر 12 سال کے بعد آئی. سال ایک ہمیں ٹریٹمنٹ کرتے گزر گیا. تو مجھے بتاؤ کہ 12 سالوں میں تم نے کیا کیا؟ کیا پتا نہیں تھا یا پتا تھا اور ٹریٹمنٹ کروایا؟ شادی کے پہلے سال پورے 1 سال کے بعد ہمیں پتا چلا کہ میاں کے زیرو سپرم. جی. اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ 1 سال ہم نے کروایا. کیا کیا ٹریٹمنٹ کرایا تھا؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے خود بھی نہیں پتا بائی گاڈ کہ انہوں نے کیا ٹریٹمنٹ کرایا تھا. صرف میں آج اپنی سکسیس سٹوری کو سامنے لاتے ہوئے ان کی بات آپ لوگوں سے کر رہی ہوں. پہلے بھی میں نے لائیو ہونے کی کوشش کی لیکن وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اینی ہاؤ اب مجھے بتائیں. امید لطیف ہم لوگ جاتے رہے تقریباً 1 سال. ہاسپٹل کا کسی کا نام نہ لیں کیونکہ وہ پرسنل ہو جاتا ہے نا. جدھر بھی آپ گئے تو انہوں نے آپ کو ڈاکٹرز نے کیا بتایا؟ میاں کا وہ ٹریٹمنٹ کرتے رہے میڈیسن کے ذریعے. میڈیسن بھی دی, بایوپسی بھی کی. بایوپسی نہیں کی. میڈیسن کیوں دیتے تھے؟ اسی کے لیے کہ سپرم واپس آ جائے. واپس آ جائے. کیا انہوں نے بتایا, آپ کو بتانا ضروری سمجھا کہ آپ کے سپرم کیوں نہیں آ رہے؟ جی. آپ پڑھا لکھا کپل ہے. جی جی جی. ریزن ہوتی ہے. آپ نے کبھی سوال کیا؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے, اس کو غور سے سنیں. کتنے لوگ ہیں, میں انڈور کرتی ہوں یہاں پہ, آؤٹ ڈور کرتی ہوں, میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ایزوسپرمیا کامن ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آپ یہ ویڈیو جو ہے نا اپنے دوستوں کو بھیجیں جن کے بچے نہیں ہو سکتا وہ آپ کو نہ بتاتے ہوں کہ وہ خود زیرو سپرم کا شکار ہو چکے ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ کیا کہتے تھے, آپ نے پوچھنا گوارا کیا یا کسی نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا کہ وجہ کیا ہے کیوں نہیں آ رہے؟ 1 سال پورا وہ ٹریٹمنٹ کرتے رہے. 1 سال کے اینڈ پہ نا دوبارہ سے جب ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے ہمیں مطلب فل اینڈ فائنل جواب دے دیا کہ آپ کے بچے نہیں ہو سکتے نا. تو شادی کے دوسرے سال ہی نا, تو ہم پھر اس کے بعد آج تک ہم کسی ڈاکٹر کے پاس پھر دوبارہ گئے. انہوں نے بتایا نسیں بند ہیں یا فیکٹری کا پرابلم ہے یا ہارمونل ڈسٹربنس ہے. تو ہارمونز بھی آپ کو دیے؟ جی ہارمون دیے, لیکن ان ہارمونز کا آپ کے اوپر فائدہ نہیں ہے. یہ وہ پیشنٹ ہے جن کا شروع میں ہارمونل ڈسٹربنس جو انہوں نے کیا تھا وہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کم تھا اور ان کے FSH LH نارمل تھے. ان کا بیسیکلی ہارمونل ایشو نہیں تھا, ٹیسٹیکولر فیلئر تھا. ہارمونل ایشو تب ہوتا ہے جب آپ کا FSH لیول بھی بہت کم ہو, جب آپ کا LH لیول بھی کم ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز روٹین میں ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون شاید ہم زیادہ کریں گے تو فیکٹری کام کرنا شروع ہو جائے گی. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے. میں یہ معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس لیے ڈالتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ معلومات گھر بیٹھے ملتی رہے. اگر آپ کے ہارمونز بھی نارمل ہیں, ٹیسٹوسٹیرون کم ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مینوفیکچرنگ اوپر فیکٹری کے سگنل کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیسٹیکولر فیلئر ہو رہا ہے, لیکن وہ اپ ٹل سرٹن لمٹ کیپیسٹی میں آپ کا قابل علاج ہے. اگر آپ کے ہارمونز بہت ہائی ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ فیکٹری کے اندر اتنا ڈیمیج زیادہ ہو گیا ہے, اتنا آپ کے اوپر سٹیم سیل کا اثر کم ہوگا. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے. جب آپ میرے پاس, میرا کیسے پتا چلا؟ میں نا اپنے مجھے PCOS پاس رکھ کے کریں. PCOS سے مجھے میں آف اینڈ آن اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے نا ڈاکٹر کے پاس جاتی رہتی ہوں. ایسی ایک دفعہ مجھے پین تھی پیٹ میں تو میں چلی گئی ہمارے
डॉक्टर थी एक ना, उन्होंने मुझे फिर आपका बताया, इस मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरे हस्बैंड के साथ ये इशू है, हाँ। तो वो मुझे लिख के दिया आपका नाम, कहती हैं आप एक दफ़ा ज़रूर उनके पास जाएं। चलें, थैंक यू वेरी मच टू दैट लेडी, दैट डॉक्टर, कि आपने पेशेंट को रास्ता बताया और अल्लाह के फजल से ये पेशेंट कामयाब हुआ, तो जाके उस डॉक्टर को भी ज़रूर शुक्रिया अदा जी, करना, इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि उनका वो अगर आपको रास्ता ना बताते बिल्कुल ऐसे। तो डेफिनेटली आप यहाँ तक ना पहुँचते, और अल्लाह ताला की रहमतें ना होती तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। अब इनकी स्टोरी ये है कि इनके हस्बैंड के कुछ 6-7 माह के बाद हमें स्पर्म मिलना शुरू हो गए, और फिर हमने इनका IVF किया, क्योंकि इनके स्पर्म इतने काफ़ी नहीं थे। हो सकता है कुछ अरसे में अल्लाह की रहमत से वो इतने ज़्यादा हो जाए कि आपका नेचुरल भी हो जाए, लेकिन शुरू में वो नाकाफ़ी थे, जिसकी वजह से हमने इनका IVF किया, और अल्लाह पाक की रहमत से ये IVF इन पे कामयाब हुआ। आपका पहली दफ़ा हो गया था, सेकंड टाइम अल्लाह पाक ने इन पे IVF कामयाब किया, और अब आप सब लोगों की भी दुआ इनके साथ होनी चाहिए, और आप भी उन सब के लिए दुआ करें इंशाल्लाह। जो लोग देख रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे बताओ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की, आपका अंदाजा है कि कितने लोग आपकी इस वीडियो से मुतासर होकर ये समझेंगे कि वाकई ही ऐसा इलाज है। जी, इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरे साथ ना बैठे, क्योंकि मैं आप लोगों की कोई तस्वीर नहीं दिखाती, बाज दफा मैं नाम फर्जी रखती हूँ, ये बात याद रख लीजिए, मैं क्यों असल नाम नहीं लेती, लेकिन MR नंबर ओरिजिनल होता है। MR नंबर हम तब डिस्क्लोज कर सकते हैं जब कोई पर्सनल पेशेंट हो और पेशेंट की इजाजत हो, ऐसे ही है, ये चीज हम तब कर सकते हैं, या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई हमसे जान पूछ हो रही हो कि आपका कोई ट्रीटमेंट का कामयाब भी हुआ है या नहीं, तो तब हम उन्हें दे सकते हैं। ओपन पब्लिक में हम इसको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी सीक्रेट है जो हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी आवाज़ भी लोगों तक शेयर की, और ये बताना मुनासिब समझा। उन खवातीन के लिए एक छोटा सा कोई मैसेज दो जो हस्बैंड की वजह से लोगों के ताने सुन रही हैं, परेशान हैं, अपनी ममता को पूरी नहीं कर सकती, उन्हें कोई जवाब, आप मैसेज दो। मेरा ये पैगाम है कि एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इलाज में बरकत रखी है, शिफा का कोई पता नहीं चलता कि किसके हाथ में है। किसके हाथ? हाँ। कितने लोग हैं OPD में इस वक्त भरा पड़ा है, जी। कितने ही लोग हैं जिनको मैंने ही किया नहीं मिल रहा, हाँ। कितने ही लोग हैं जिनको किया मिल गया। ये अल्लाह की रजा है, और ये मत समझिए कि जी बच्चा जो है वो जी आप अगर IVF से कराएंगे तो नौजुबिल्ला अल्लाह से, अल्लाह के हुक्म से साइड पे जाके आपने कोई अनोखा काम किया, नॉट एट ऑल। अल्लाह कबूल ना करे तो IVF में भी कुछ भी कबूल नहीं होता। ये बात याद रखिए, IVF भी कामयाब होता है जब अल्लाह का कुन होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।